تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ساری تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق اور مالک ہیں. ساری کائنات کو اسی نے پیدا کیا. وہی مدبر ہیں اور وہی متصرف ہیں. ساری کائنات میں وہ دن اور رات جو چاہتے ہیں تصرف فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان بہت بڑی نعمت وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کے بہت سارے مقاصد ہیں اور آپ بہت سارے مقاصد لے کر آئے ہیں. قرآن کریم نے اس کو بیان فرمایا ہے. لیکن جو میں نے آیت تلاوت کی ہے وہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. انسانوں کے لیے جنات کے لیے رحمت ہونا تو بالکل واضح ہے. اس کی کچھ تفصیل بعد میں بیان کرتا ہوں. لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ آپ جمادات کے لیے، پتھروں کے لیے، پہاڑوں کے لیے، دریاؤں کے لیے، درختوں کے لیے، آسمان کے لیے، زمین کے لیے، ساری چیزوں کے لیے رحمت کیسے ہے؟ ایک تو عقیدے کی بات ہے
کہ اللہ جل جلالہ نے جو بات کہہ دی وہ ہم نے مان لی۔ یہ بھی بنیادی چیز ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو کہیں وہ ماننا ضروری ہے، عقل میں آئے یا عقل میں نہ آئے، کیونکہ قرآن کریم یا شریعت مطہرہ وہ کسی انسانی ذہن کا اختراع نہیں ہے، انسان نے اس کو اپنے عقل سے گڑھا نہیں ہے کہ قرآن و سنت کی ہر بات عقل میں آنی چاہیے۔ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ قرآن و سنت کی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نظام شریعت ہے تو پھر اس کی کچھ باتیں ایسی ہونی چاہیے جو انسان کی عقل سے ماوراء ہو۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ عقل سے سارا دین سمجھ میں آتا تو پھر وحی کی سرے سے ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ انسان اپنی صلاحیتوں سے جو کام کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں وحی نہیں نازل فرمائی۔ جیسے مکان کیسے بنانا ہے شریعت نے اس کا طریقہ ہمیں نہیں سکھایا، کپڑے کیسے بننے ہیں یا بنانے ہیں شریعت نے اس کا طریقہ ہمیں نہیں سکھایا، کھیتی باڑی کس طرح کرنی ہے یعنی کب بیجنا ہے اور کتنا پانی لگانا ہے، کس طرح اس کی کٹائی کب کرنی ہے، پھر اس کو تھریشر کس طرح کرنا ہے اور اس کو جو ہے پھر آٹا چکی پر کیسے لے جانا ہے وغیرہ، شریعت نے ہمیں اس کا طریقہ نہیں سکھایا، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں انسان اپنی عقل سے، اپنے دماغ سے، اپنے تجربے سے، اپنے مشاہدے سے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نظام شریعت دیا ہے وہ ہے کہ جو انسان اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتا، عقل سے ماوراء ہے۔ جیسے فجر میں 2 رکعت پڑھ کر اللہ راضی ہوں گے، اس کا فیصلہ انسان عقل سے نہیں کر سکتا ہے، بس اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں 2 رکعت پہ راضی ہو جاؤں گا۔ ظہر کی 4 رکعت سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، انسان عقل سے فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس وقت 4 رکعت کیوں ہیں، 8 کیوں نہیں ہیں، یا 2 کیوں نہیں، یا 1 کیوں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام ہے۔ تو بہرحال سب چیزوں کا عقل میں آنا ضروری نہیں، یہ سمجھنا چاہیے پہلی بات۔ لیکن پھر بھی انسان عقیدے کے اعتبار سے یا عقیدت کے اعتبار سے تو یہ مانتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے ساری مخلوقات کے لیے رحمت للعالمین ہیں، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، پھر انسانوں اور جنات کے لیے رحمت للعالمین ہونا وہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن آپ پتھروں کے لیے کیسے رحمت ہیں، درختوں کے لیے کیسے رحمت ہیں، آسمان کے لیے کیسے رحمت ہیں، زمین کے لیے کیسے رحمت ہیں، اس بات کو آج تھوڑا سا میں سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ کرے ہماری سمجھ میں آ جائے۔ اس کے لیے 2-3 باتیں ذہن نشین کرنا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان کے بارے میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک میں حس ضرور رکھا ہے، احساس ہے، یعنی پتھر ہو، خواہ درخت ہوں یا پودے ہوں یا نباتات ہوں وغیرہ، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے شعور اور حس رکھا ہے۔ قرآن کریم میں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِهِ، اس کائنات کی ہر چیز اپنے رب کی تسبیح بیان کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے ہو، یعنی أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، کیا تو دیکھتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں ساری وہ مخلوقات جو آسمانوں میں ہیں، جو زمین میں ہیں، اور سارے کے سارے پرندے صف در صف اللہ کی تسبیح بیان فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اس کائنات کی ہر چیز کو اپنی نماز کا بھی علم ہے اور اپنی تسبیح کا بھی علم ہے۔ تو گویا کہ اس کائنات کی ہر چیز میں اللہ نے شعور اور احساس رکھا ہے، اگرچہ ہماری نظروں میں سب چیزیں انسان اور جنات اور فرشتوں کے علاوہ کہ ہمیں نظر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تو بے حس ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہر چیز حس والی ہے۔ پانی میں بھی شعور ہے، آگ میں بھی حس ہے، پتھر میں بھی حس ہے، درختوں میں بھی حس ہے، ہر چیز میں حس احساس موجود ہے۔
نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی صورت میں جو نظام لے کر آئے ہیں وہ نظام فطری ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی فطرت کے مطابق عطا فرمایا ہے۔ وہ نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ ساری کائنات کو بنایا ہے تو اپنی کائنات کے لیے، اپنی مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نظام دیا ہے وہ فطری دیا ہے، فطرت میں فطری نظام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور دوسری روایت میں ہے علی فطرت الاسلام، اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ دونوں روایتوں کو اگر ملا دیں تو تعارض نہیں ہے دونوں روایتوں میں، ایک روایت میں تو مطلق فطرت کا ہے اور دوسری روایت میں فرمایا اسلام کی فطرت پر، تو تعارض نہیں ہے۔ اصل میں اسلام ہے ہی فطرت کا نام، یعنی اسلام جو ہے وہ دین فطرت کا نام ہے، انسان کی طبیعت کا نام ہے۔ علماء فرماتے ہیں، ماہرین فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو دیگر تمام ماحولیات سے الگ کر کے تنہا ایک انسان کو رکھ دیا جائے اور اس کو کسی قسم کا دوسرا ماحول فراہم نہ کیا جائے جو اسلام کی ضد ہے، تو طبی طور پر انسان اسلام کی فطرت پر، یعنی اسلامی طریقے پر چلنے کو پسند کرے، طبیعت میں، فطرت میں وہ اسلام کو چاہتا ہے۔ فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ولیکن ابواہ فابواہ یحودانی او ینصرانی او یمجسانی، لیکن بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بناتے ہیں یا مجوسی آگ پرست بنا دیتے ہیں۔ تو گویا کہ اسلام کا جو نظام ہے وہ فطری نظام ہے، طبعی نظام ہے۔ یعنی دیکھیں نا، آگ کی فطرت کیا ہے؟ جلانا۔ پانی کی فطرت کیا ہے؟ پیاس بجھانا یا بہنا، رقت اور سیرا۔ اب پانی کو کہنا نہیں پڑتا کہ تم بہہ جاؤ، آپ پانی کو کسی ڈھلان والی جگہ میں ڈالو، وہ فطری طور پر خود ہی اپنے ادھر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ اس کو بتاؤ گا نہیں پانی کو کہ بھائی ادھر جانا یا ادھر جانا ہے، اوپر جانا یا نیچے جانا ہے، اس کی فطرت میں نیچے کی طرف جانا ہے۔ آگ کی فطرت میں جلانا ہے، آپ نے آگ جلائی، وہ خود بخود گرم کرنا شروع کر دے گی۔ اس کو کہنا نہیں پڑتا کہ بھائی اب سالن پکاؤ، روٹی کو بناؤ، وہ فطری طور پر جو فطرت اللہ نے بنائی ہے وہ۔ تو ایسے اسلام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ فطری دین ہے، شریعت فطرت کے مطابق ہے۔ اور تیسری بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہر چیز طبی طور پر فطرت کی طرف مائل ہوتی ہے، جو ابھی میں نہ رسا، ہر چیز طبی طور پر فطرت کی طرف مائل ہوتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، ان تین باتوں کو اگر ہم سمجھ لیں، یہ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں شعور رکھا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ جو اسلام لے کر آئے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دے کر بھیجا ہے وہ فطری دین ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ ہر چیز طبی طور پر فطرت کی طرف چلتی ہے۔ اب اگر ہر چیز کو اس کی فطرت کے مطابق استعمال کیا جائے اور اس سے کام لیا جائے تو اس چیز کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے اور کام لینے والے کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے، جو اس کو استعمال کرنے والا ہے اس کو بھی آسانی ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس سے کوئی ایسا کام لیا جو فطرت کے خلاف ہے تو وہ نہ کام لینے والا کامیاب ہوگا اور نہ جس سے کام لیا جا رہا اس کو سکون ملے گا، وہ بھی پریشان ہوگا۔ مثال کے طور پر دیکھیں، گدھے کا اور بیل کا اپنا کام ہے اور گھوڑے کا اپنا کام ہے۔ اگر گھوڑے سے گدھے کا یا بیل والا کام لیا جائے، یعنی آپ گھوڑے کو لیں اور اس کو ہل میں جوتتے ہیں، جو بیل کو ہل چلایا جاتا ہے نا زمین میں، اب گھوڑے سے ہل چلانا شروع کر دیں، گھوڑا بیل سے زیادہ طاقتور ہے،
لیکن گھوڑا کامیاب نہیں ہوگا۔ گھوڑا فطری اعتبار سے کہے گا میں اس کام کے لیے نہیں پیدا ہوا، وزن اٹھانا ہے تو بہت سارا وزن اٹھاؤ، مجھ پر سواری کرنی ہے تو میں شاہ سواروں کی طرح تمہیں لے کے جاؤں گا، صحراؤں میں پہاڑوں میں جانا تو میں تیار ہوں، جنگ کی ضرورت ہے تو میں تمہارے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یاد رکھو تمہاری کھیتی باڑی کے لیے اللہ نے مجھے نہیں پیدا کی، میری فطرت کے خلاف ہے۔ اور اگر بیل کو اور بھینس کو لے کر میدان جنگ میں چلے جائیں تو وہ میدان جنگ میں کام نہیں آئے گا، اس سے لڑائی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ بھینس اور بیل کہے گی میں اس کام کے لیے نہیں پیدا ہوئی، میری فطرت میں یہ بات نہیں رکھی ہے۔ ایسے پانی سے آگ کا کام دیا جائے تو مشکل ہے، اور آگ سے پانی کا کام دیا جائے تو یہ فطرت کے خلاف ہے، پر ہر چیز کو فطرت کے مطابق استعمال کیا جائے تو یہ اس کے لیے بھی سکون ہے، استعمال کرنے والے کے لیے بھی سکون ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، جب اتنی سی بات سمجھ میں آ گئی کہ کائنات کی ہر چیز میں اللہ نے شعور اور احساس رکھا ہے، اور اسلام دین فطرت ہے، اور ہر چیز کو جب فطرت کے مطابق استعمال کیا جائے تو استعمال کرنے والے کو بھی سکون ہوتا ہے، اور جس کو استعمال کیا جائے اس کو بھی سکون ہوتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو انسان کے لیے بنایا ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ انسان کو اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے بنایا ہے۔ عبادت کون سی؟ جو فطرت کے مطابق ہے، جہاں اللہ کی بندگی ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، جہاں مساوات ہو، جہاں عدل و انصاف ہو، جہاں امانت ہو، جہاں دیانت ہو، جہاں ایثار ہو، جہاں قربانی ہو، جہاں سیاست و حکومت کا نظام عدل و انصاف پر مبنی ہو، یہ انسانوں کا نظام۔ اگر اس روئے زمین پر انسان شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور اسلام کے مطابق اللہ کی بندگی اور عبادت کرتا ہے، اسلام کے مطابق اپنی معاملات کرتا ہے، معاشرت اختیار کرتا ہے، اور اسلام کے مطابق اپنے عبادات کرتا ہے، اسلام کے مطابق اپنے اخلاق اپناتا ہے، اسلام کے مطابق سیاست و حکومت کرتا ہے، تو ساری کائنات، جتنی ساری کائنات اللہ نے بنائی نا انسان کے لیے، وہ فطری طور پر ساری کائنات خوش ہوتی ہے۔ اور اگر انسان اور جنات اگر فطری نظام کو چھوڑ دیں تو انسان کو اور ساری کائنات کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر، آسمان و زمین کے اندر جتنی چیزیں سب اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ، تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں۔ لیکن اس ساری کائنات کا انسان کی زندگی سے تعلق ہے، جنات کی زندگی سے تعلق ہے۔ اگر انسان اور جنات اس روئے زمین پر اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو چھوڑ کر کسی اور نظام پر چلتے ہیں تو یہ غیر فطری نظام ہے، اور اس غیر فطری نظام سے ساری کائنات کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ فساد، تباہی اور ہلاکت و بربادی ظاہر ہو گئی، خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی، کس لوگوں کے اعمال کی وجہ سے۔ یعنی لوگ برے اعمال کرتے ہیں، اللہ کے قانون کو توڑتے ہیں، اللہ کا بنائے ہوئے نظام کی مخالفت کرتے ہیں، معاملات، معاشرت، سیاست، حکومت اللہ اور اس کے رسول کی بنائے ہوئے طریقے سے ہٹ کرتے ہیں، تو فرمایا اس سے بربادی صرف انسانوں میں نہیں ہوئی بلکہ خشکی میں بھی بربادی ہو گئی اور سمندر میں بھی بربادی ہو گئی۔ تو گویا کہ دین فطرت اسلام پر چلنے سے ساری کائنات کو سکون ملتا ہے، آسمان کو سکون ملتا ہے، زمین کو راحت ملتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں اگر آسمان سے کوئی پوچھے کہ اس زمین پر فطرت سے ہٹ کر جب فرعون انا ربکم الاعلی کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں،
تو زمین آسمان کو اگر زبان حال سے کوئی پوچھے تو کیا اس وقت آسمان کو سکون ملتا تھا؟ یا جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دعوت دی اور لاکھوں ہزاروں یا لاکھوں کی تعداد میں جادوگر سجدہ ریز ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک رب کی عبادت کرتے ہیں، رب موسیٰ و ہارون پر ہمارا ایمان ہے، اس وقت آسمان کو سکون ملا۔ یقینی بات ہے جب 360 بت بیت اللہ میں تھے اور لوگ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے لکڑیوں کے، پتھروں کے، انسانوں کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے مختلف چیزوں کے ان بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو اللہ کی زمین کو سکون ملتا تھا؟ کیا بیت اللہ کو سکون ملتا تھا؟ کیا بیت اللہ میں سکون ہوتا تھا خود بیت اللہ کو؟ یا بیت اللہ میں جب لاکھوں انسان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، حج کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، تو بیت اللہ کو سکون ملتا ہے؟ گویا کہ اس چشم فلک نے روئے زمین پر ہر قسم کی بے حیائی دیکھی، بربادی دیکھی، گمراہی دیکھی، شرک دیکھا، کفر دیکھا، بت پرستی دیکھی، ظلم دیکھا، ظلمن بچیوں کو زندہ درگور کرتے ہوئے دیکھا، ایک چوزے کی خاطر نسل در نسل قتل ہوتے دیکھے، ہزاروں انسانوں کی جان لیتے ہوئے دیکھا، تو روئے زمین کی ہر چیز گویا کہ پریشان تھی، روئے زمین کی ہر چیز بے تاب تھی، بے چین تھی، تڑپ رہی تھی، سکون نہیں تھا۔ جب رحمت للعالمین سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دین فطرت لے کر آئے، اسلام لے کر آئے، شریعت لے کر آئے، وہ توحید لے کر آئے، لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کر آئے، تو گویا کہ صرف انسانوں کو جینے کا سلیقہ نہیں ملا، جینے کا طریقہ نہیں سیکھا انسانوں نے، بلکہ ساری کائنات کو سکون ملا۔ جس مکہ مکرمہ میں ظلم کی اور بربادی کی داستانیں رقم ہوتی تھی، وہاں انصاف ہوا، وہاں عدل ملا، وہاں ابو بکر جیسا انسان پیدا ہوا، وہاں عمر جیسا عادل پیدا ہوا، عثمان جیسا غنی پیدا ہوا، علی رضی اللہ تعالیٰ جیسا حیدر کرار بہادر پیدا ہوا، اور 1,24,000 40,000 کم و بیش صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں شریک تھے۔ یہ ٹوٹل صحابہ کی تعداد نہیں بلکہ حجۃ الوداع میں جو شریک تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دور کے بعد اس روئے زمین نے جب ان حجاج کرام کو دیکھا جو شاید نگاہیں ترس گئی تھی، کبھی صحیح حج کرنے والے، کبھی انسان اپنے بنائے ہوئے طریقوں سے حج کرتے تھے، کبھی ننگے بیت اللہ کے طواف ہو رہے ہیں، بے حیائیاں ہو رہی ہیں، شراب نوشیاں ہو رہی ہیں، اور دنیا کی ہر خرابی دنیا میں پائی جا رہی تھی۔ کیا اس حج پر اللہ کی رحمتیں برستی ہوں گی؟ کیا روئے زمین کو اس حج سے سکون ملتا تھا؟ نہیں، یقیناً روئے زمین کو اس وقت سکون ملا جب بیت اللہ کو 360 بتوں سے صاف کیا گیا، جب اللہ رب العالمین کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,40,000 44,000 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر پہلی دفعہ اسلام کا عظیم الشان حج جو خالص اسلامی طریقے پر ہوا، 9 ذی الحجہ کو بھی یعنی 9 ہجری کو بھی حج ہوا اور 10 ہجری کو بھی حج ہوا۔ 9 ہجری کا حج کے امیر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اور 10 ہجری کے حج کے امیر اور امام الحج سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ کے رسول حقیقت میں ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نظام آئے جس سے آسمان کو بھی سکون ملا، زمین کو بھی سکون ملا، پتھروں کو بھی سکون ملا، درختوں کو بھی سکون ملا، کیونکہ یہ نظام فطرت ہے، یہ دین اسلام ہے، شریعت کے اور فطرت کے مطابق ہے۔ پھر اللہ رب العالمین دیکھیے، یہ وہی مکہ مکرمہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کفر کے بیچ میں ایک اعلان کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن لوگ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، لوگوں نے آپ کی مخالفت کی۔
کس بات پہ مخالفت کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، ہدایت کا سرچشمہ بن کر آئے تھے، ان کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانا چاہتے تھے، لیکن لوگوں کو اس کا شعور نہیں تھا، اس لیے وہ آپ کی مخالفت کرتے تھے۔ مکے میں 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور مخالفت کی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، اور مدینہ منورہ کی 10 سالہ زندگی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سکون سے نہیں بیٹھنے دیا، مسلسل لڑائیوں میں گزری۔ آج ایک جنگ ہو رہی ہے، پھر دوسری جنگ ہو رہی ہے، پھر تیسری جنگ ہو رہی ہے، چوتھی جنگ ہو رہی ہے، 5ویں جنگ ہو رہی ہے، جنگ پہ جنگ ہو رہی ہے۔ 27 غزوات جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، خود برسر پیکار ہتھیار ہاتھ میں لے کر خود بنفس نفیس شریک ہوئے 27 جنگوں میں، 10 سالہ دور میں 27 جنگیں آپ نے، اور سرایا جو صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ان کی تعداد تو 400 سے زیادہ ہے، صرف 10 سال کے عرصہ میں۔ ایک کمزور نہتے صحابہ جو مکہ مکرمہ سے یعنی خالی ہاتھ مدینہ منورہ کے ہجرت کر کے گئے، اور ان کو مدینہ منورہ میں اتنا ستایا گیا، اتنا تنگ کیا گیا۔ پھر صلح حدیبیہ کی سارا واقعہ آپ کے سامنے ہے، لیکن صرف 8 سال بعد، زیادہ عرصہ، صرف 8 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ، فاتح عرب بن کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ دیکھو، انسانیت کی تاریخ پڑھو، اور میرے حبیب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو، خدا کی قسم کہ ایک واقعہ ساری دنیا کے لیے کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر آئے، صرف 8 سالہ پرانا واقعہ ہے، یعنی 8 سال پہلے جو لوگ آپ کے دشمن تھے، جو آپ کے قاتل تھے، جو آپ کی جان کے دشمن تھے، اور پھر 8 سالہ دور میں بھی میں نے جو ابھی تفصیل سنائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیا۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح عرب، فاتح مکہ مکرمہ بن کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو خون کی ندیاں بہا دیتے، خون کی ندیاں بہا دیتے۔ آپ کے صحابہ کو تپتی ریتوں پر اور جلتے ہوئے انگاروں پر لیٹاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر دیکھا ہے۔ آج صحابہ کی جسموں سے وہ نشانات ختم نہیں ہوئی۔ حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کتنے سال گزر گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا، خباب حضور کی زندگی کا کوئی واقعہ تو دکھاؤ۔ انہوں نے اپنی کمر سے قمیص اٹھایا اور دیکھا تو کمر میں آج بھی گڑھے پڑے ہوئے ہیں۔ مشرکین عرب نے ان کو گرم انگاروں پہ لٹا کے جلایا، آپ کے صحابہ کو بیڑیوں میں باندھا گیا، میلوں آپ کے صحابہ کو رسیوں سے پکڑ گھسیٹا گیا، دن کو رات کو کوڑوں سے مارا جاتا تھا کہ تم اللہ کی توحید سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ آج وہی سارے دشمنان اسلام آپ کے سامنے ہیں، آپ فاتح بن کر آئے، سب نے ہتھیار ڈال دیے، آپ چاہتے تو خون کی ندیاں بہا دیتے، لیکن تاریخ گواہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاملہ کیا، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج تم پر کسی قسم کی ملامت نہیں، تم سب کو میں نے آزاد کر دیا، سب کو میں نے معاف کر دیا، کسی کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ من داخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن مل گیا، جو اپنا دروازہ بند کر کے اپنے گھر میں بیٹھ جائے اس کو بھی امن مل گیا، جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن مل گیا۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ آج موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے غیر مسلموں کی گردن کاٹ دیتے، آپ سب کے لیے رحمت ہے۔ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، پھر آپ کہیں گے کہ بھئی اسلامی نظام تو مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے کیا؟ میرے عزیز بھائیوں، آج تک جتنے کفریہ نظام ہے، اس پہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، کفریہ نظام ہے، انسانوں نے اس کا انجام دیکھا ہے، وہ انسانوں کے بنائے ہوئے نظام ہے۔ میرے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کے لیے نظام لے کر آئے،
اس میں اسلام مسلمان اور کافر کا فرق نہیں کیا۔ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کے لیے اعلان فرمایا کہ جو شخص ہماری حکومت میں رہے گا، ذمہ ہم سے صلح کر کے رہے گا، ہمیں ٹیکس ادا کرے گا، فرمایا ان کے وہ حقوق ہیں جو ہمارے حقوق ہیں، ان کی جان ایسے محفوظ ہے جیسے ہماری جان محفوظ ہے، ان کا مال ایسے محفوظ ہے جیسے ہماری جان۔ اس لیے اسلامی مملکت میں انسان ہونے کے ناطے شریعت کے کسی بھی قانون میں، کسی بھی سرکاری نظام میں مسلمان اور غیر مسلمان کا فرق نہیں ہے۔ اگر مسلمان کی جان محفوظ تو کافر کی جان بھی محفوظ ہے، بشرطے کہ وہ ہمارے نظام کے مطابق صلح صفائی سے رہے، لڑائی نہ کرے، مخالفت نہ کرے، اس کا مال بھی محفوظ، اس کی جان بھی محفوظ، اس کی عزت بھی محفوظ، بلکہ اس کو مسلمانوں سے زیادہ آزادی دی گئی، وہ جیسے چاہے اپنے گھر کے معاملات کرے، اور وہ جیسے چاہے اپنے عبادت خانوں میں جس طرح چاہے عبادت کرے، عبادت کی آزادی۔ میرے عزیز بھائیوں، میرے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ حقوق لے کے آئے، آپ بچوں کے لیے بھی مہربان، بڑوں کے لیے بھی مہربان، بوڑھوں کے لیے بھی مہربان۔ ایک واقعہ اور سناتا ہوں آپ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی بڑی عمر تھی، 250 سال، بعض کہتے ہیں 350 سال، یہ کئی مذاہب میں بھی رہے اور غلام بھی رہے۔ پہلے مجوسی تھے، پھر عیسائی بن گئے، پھر یہودی بن گئے، اور پھر مدینہ منورہ غلام بن گئے، پتہ نہیں کتنوں لوگوں کے غلام رہے، پھر مدینے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے غلامی کو، یعنی غلامی سے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی امت میں داخل فرما دیا، صحابہ کا اعزاز عطا فرمایا۔ بڑی عمر کے آدمی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں صحابہ میں مواخات قائم کیا تھا، بھائی چارہ، یعنی ایک دوسرے کے بھائی بنا دی کہ تم دونوں بھائی ہو، ایک اجنبی اور ایک وہاں کا رہنے والا۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنا دیا۔ اب سلمان فارسی کی عمر بڑی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الدرداء سے کہا یہ تمہارے بڑے بھائی ہیں، یعنی بڑے بھائی کا جس طرح ادب کرنا نا ویسے ہی کرنا، یہ بڑا ہے تم چھوٹے ہو۔ اب ابو الدرداء مدینے کے رہنے والے، یہاں کے مالک، یہاں کے اصلی باشندہ، اور ابو سلمان فارسی غلام کی زندگی گزارنے والے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ کیا ہوا؟ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر لے گئے۔ جب گھر لے گئے تو ایک تو پہلے نمبر پر تو گھر دیکھا تو بالکل کچھ صفائی ستھرائی نہیں ہے۔ جیسے ایک عورت گھر میں ہوتی ہے تو گھر کا ماحول صاف ستھرا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے جیسے بڑا بھائی کا مزاج ہوتا ہے نا، انہوں نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی بیوی کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ ارے یہ کیا طریقہ ہے؟ عورت ہوتی ہے، سنور کر رہتی ہے، کوئی سلیقے سے چیزیں، نہ تمہاری کوئی چیز سلیقے سے پڑی ہے، نہ کوئی گھر کی کوئی چیز بھی سلیقہ نہیں، بھائی سلیقے سے ہونے کی۔ بارہ انہوں نے کہا کہ بھائی عورت سنورتی بھی ہے، سنوارتی بھی ہے، لیکن کسی کے لیے، لیکن یہاں پر میرے جو آپ کے بھائی ہیں ابو الدرداء، ان میں کوئی ایسا شعور نہیں ہے تو میرے اندر بھی نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں چلے، صفائی ستھرائی رکھنی پڑے گی۔ اب دیکھیں مہمان بن کر کے، اور فرمایا کہ ایسا نہیں۔ پھر بعد میں کھانے کا ٹائم ہو گیا تو کھانا لا کر رکھا گیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے سامنے، فرمایا کھائیں۔ تو انہوں نے کہا بھی آپ بھی آئیں، میں تو مہمان ہوں اور آپ جو ہے اصل گھر کے میزبان ہیں، آپ بھی میرے ساتھ کھائیں۔ کہا میں تو نہیں کھاتا تھا۔ کیوں نہیں کھائیں گے بھائی؟ میں تو اکیلا نہیں کھاتا۔ فرمایا میرا ہمیشہ روزہ ہوتا ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا ہمیشہ روزہ ہوتا ہے، میں تو روزہ رکھتا ہوں ہمیشہ۔ انہوں نے کہا جو مرضی ہو، آج تو میرے ساتھ کھانا پڑے گا۔ انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں کھاؤں گا۔ پھر دسترخوان اٹھا لو۔ اب عرب مہمان نواز تھے اور مہمان کے سامنے سے بغیر کھائے دسترخوان اٹھانا یہ تو ان کے برداشت نہیں تھی۔ چنانچہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے، روزہ توڑا اور کھانا کھا لیا۔ یہ دو باتیں ہوئی۔ تیسری بات، رات ہوئی تو کھانا وانا کھلا کر بستر لگایا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ سو جائیں۔ اب وہ تو لیٹ گئے۔ کہا پھر آپ کیا کریں گے؟ کہتے ہیں میں تو پوری رات عبادت کرتا ہوں۔ حضرت ابو الدرداء نے فرمایا میں تو رات کو سوتا نہیں، میں پوری رات عبادت کرتا ہوں۔ کہا ایسا نہیں چلے گا، میں سوؤں گا تو آپ کو بھی سونا پڑے گا، بستر لاؤ یہاں لیٹ جاؤ۔ انہوں نے فرمایا یار میں تو ہمیشہ سے پتہ نہیں میری کب سے یہ عادت ہے اور میں رات کو پوری عبادت کرتا ہوں، میں تو سوتا نہیں۔ کہا نہیں سونا پڑے گا، میں تو نہیں چھوڑوں گا۔
اور جب تک تم نہیں سو گے تو میں نہیں سوؤں گا۔ چنانچہ مہمان کی مجبوری کی وجہ سے وہ بھی سو گئے۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بات یہ آئی کہ تھوڑی دیر لیٹ جاؤں گا، پھر جیسے مہمان سو جائے گا تو میں اٹھ جاؤں گا۔ کہتے رات میں کئی دفعہ جیسے میں اٹھنے کی کوشش کی، تھوڑا سا اوپر اٹھتا تو سلمان فارسی مجھے کہتے ہاں بھائی کیا ہوا، کہاں جا رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ پھر میں لیٹ جاتا۔ چنانچہ تہجد کا وقت ہو گیا، صبح کا وقت ہوا تو سلمان فارسی بھی اٹھے اور مجھے بھی اٹھایا اور کہا چلو اب وضو کرو اور میں بھی نماز پڑھتا ہوں، تم بھی نماز پڑھو، اب دونوں تہجد پڑھتے ہیں۔ یہ 3 واقعات ہوئے۔ صبح کو ارادہ کیا کہ چلو مسجد نبی نماز کے لیے فجر کے لیے پہنچتے ہیں۔ فجر کے لیے روانہ ہوئے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے 2-3 نصیحتیں فرمائی اور فرمایا کہ اے ابو الدرداء یہ بات سنو، ان لربک علیک حقا وان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لزورک علیک حقا فآت کل حق ذی حق حقا او کما قال الرسول۔ دیکھو میری نصیحت سن لو، ایک تو یہ کہ تیرے رب کا بھی تیرے اوپر حق ہے، جو اللہ جن سے جو مطالبہ کرے اس کو پورا کرو۔ خود تیرے نفس کا بھی حق ہے، یہ بھی کچھ مانگتا ہے، اس کو کھانا کھلانا، اس کو پانی پلانا، اس کو آرام کروانا، یہ نفس کا حق ہے۔ اگر اس کو کچھ نہیں دو گے تو یہ سواری کمزور اور لاغر ہو جائے گی، گر جائے گی، تمہارے کام نہیں آئے گی۔ اور تیری بیوی کا بھی حق ہے، وہ بھی اپنے گھر بار چھوڑ کر تیرے پاس آئی ہے، اس کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ اور فرمایا مہمان کا بھی حق ہوتا ہے، مہمان کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ فرمایا ہر حق والے کو اس کا حق دیا کرو۔ اب نصیحت تو کر دی بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فجر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ مصلی پر بیٹھتے تھے اور صحابہ سے مختلف صحابہ کے احوال پوچھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی ابو درداء اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پر، تو دونوں کو بلایا ادھر آؤ۔ فرمایا کہ تمہارا بھائی رات کو کیسے ہوا، ایک دوسرے سے کچھ مزاج ملا یا نہیں ملا؟ ابو درداء تو رات سے یعنی تنگ تھے، اتنا پریشان ہو گئے تھے، مزاج کے خلاف ساری کام تھے۔ انہوں نے تو پھٹ پڑے کہ یا رسول اللہ آپ نے تو میرے سر پہ عجیب مصیبت ڈال دی ہے۔ کل سے گئے تو سب سے پہلے تو میری بیوی کی کلاس لے لی، اس کو کہا ایسا گھر نہیں چلے گا، صاف ستھرا کرنا پڑے گا، سب چیز ڈسپلن سے نظر سے۔ پھر کھانا کھانے لگے تو میرا روزہ توڑوا دیا انہوں نے، رات کو سونے لگے تو پوری رات مجھے بھی سلوا دیا، اور صبح کو پھر آتے ہوئے یہ نصیحت فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جو کچھ سیکھا وہ حضور سے سیکھا تھا، یہ حضور کا فیض تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الدرداء سے فرمایا صدق سلمان، اے ابو الدرداء سلمان نے جو کچھ کیا اور جو کچھ کہا سچ کہا ہے، جو کیا وہ بھی درست کہا ہے۔ اسلام ہر چیز کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، اسلام میں ظالمانہ نظام نہیں، یعنی ہر ایک کا حق اس کو دو۔ خود میری جان کے لیے بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے رحمت بن کر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری تکلیف برداشت نہیں فرماتے ہیں، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا۔ میری بیوی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے ہیں، میرے مہمان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے ہیں۔ اسی لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں، بالواسطہ یا بلا واسطہ ساری کائنات کے لیے حضور رحمت للعالمین ہیں۔ ہم سے زیادہ اللہ کے نبی ہم پر زیادہ مہربان ہیں، ہمارے ماں باپ سے زیادہ اللہ کے نبی ہم پر زیادہ مہربان ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح محبت، اطاعت، اتباع نصیب فرمائے اور اس محبت کی اور رحمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔